غلط ہو نہیں سکتا، آخر میں جیت ہوگی تو ایمان کی ہوگی، آخر میں جیت ہوگی تو ایمان کی ہوگی۔ ہر اچھے شعر پر کھل کر داتیہ کیجئے تاکہ یہ مشاعرہ ایک کامیاب مشاعرہ بن جائے۔ میں اب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ عقیل احمد آخر۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شریف انصاری صاحب اور ان کے رفقائے کار کو کہ انہوں نے مرحوم ظفر صاحب کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا۔ بڑا قابل تحسین قدم یہ ہے۔ سیدھے جوڑتا ہوں دوستو شبیر صاحب سے زیادہ ایک مطلع 2-3 شعر۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ اتنی آسانی سے کب پار ہوا کرتے ہیں، اتنی آسانی سے کب پار ہوا کرتے ہیں، مرحلے عشق کے دشوار ہوا کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے کب پار ہوا کرتے ہیں، مرحلے عشق کے دشوار ہوا کرتے ہیں۔ تم کو ہیرے کی پرکھ ہے تو اٹھاؤ ورنہ، اتنی آسانی سے کب پار ہوا کرتے ہیں، مرحلے عشق کے دشوار ہوا کرتے ہیں۔ تم کو ہیرے کی پرکھ ہے تو اٹھاؤ ورنہ، ٹوٹے شیشے چمکدار ہوا کرتے ہیں۔ تم کو ہیرے کی پرکھ ہے تو اٹھاؤ ورنہ، تم کو ہیرے کی پرکھ ہے تو اٹھاؤ ورنہ، ٹوٹے شیشے بھی چمکدار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو بہت ایک اچھا شعر پیش کرو دوستو کہ ٹوٹے شیشے بھی چمکدار ہوا کرتے ہیں، وہ جو منہ دیکھ کے کرتے ہیں کسی کی تعریف۔ علیم بھائی شعر دیکھیے، وہ جو منہ دیکھ کے کرتے ہیں کسی کی تعریف، لوگ ایسے بڑے مکار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو منہ دیکھ کے کرتے ہیں، وہ جو منہ دیکھ کے کرتے ہیں کسی کی تعریف، لوگ ایسے بڑے مکار ہوا کرتے ہیں۔ دوستو ایک معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے سے آگے نکل رہا ہو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پیچھے کھینچتے، کچھ لوگ سہارا دینے کا بھی کام کرتے۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ اتنی آسانی سے کب پار ہوا کرتے ہیں، مرحلے عشق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، چلنے والوں کو عطا کرتے ہیں رستہ کچھ لوگ، چلنے والوں کو عطا کرتے ہیں رستہ کچھ لوگ، اور کچھ راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں۔ چلنے والوں کو اچھا ہے، اور اچھا شعر ہے، اور کچھ راہ کی دیوار عطا کرتے ہیں رستہ کچھ لوگ، اور کچھ راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں۔ دوستوں مجھے مومن جالے آنند احمد صاحب کی دعائیں مل رہی ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ اتنی آسانی سے کب پار ہوا کرتے ہیں، مرحلے عشق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، چلنے والوں کو عطا کرتے ہیں رستہ کچھ لوگ، اور کچھ راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں۔ کب کہاں سنتے ہیں وہ بات کسی کی عاقل، کب کہاں سنتے ہیں وہ بات کسی کی عاقل، اپنی مرضی کے جو مختار ہوا کرتے ہیں۔ کب کہاں سنتے ہیں وہ بات کسی کی عاقل، اپنی مرضی کے جو مختار۔ ایک مطلب دوسرے دوستوں کہ قدم جب لڑ کھڑائے تو، بالکل نیا مطلب دوسرے کہ قدم جب لڑ کھڑائے تو سنبھلنا ہم کو آتا ہے۔ ایاد بھائی، قدم جب لڑ کھڑائے تو سنبھلنا ہم کو آتا ہے، ہم اپنے پاؤں سے چلتے ہیں چلنا ہم کو آتا ہے۔ لڑ کھڑائے سنبھلنا ہم کو آتا ہے، ہم اپنے پاؤں سے چلتے ہیں چلنا ہم کو آتا ہے۔ کوئی ٹھہرا ہوا پانی نہیں دریا صفت ہے ہم، کوئی ٹھہرا ہوا پانی نہیں دریا صفت ہے ہم، بنا کر راستہ آگے نکلنا ہم کو آتا ہے۔ کوئی ٹھہرا ہوا پانی نہیں دریا صفت ہے ہم، بنا کر راستہ آگے نکلنا ہم کو آتا ہے۔ جتنے گفتگو کے سب طریقے ہم نے سیکھے ہیں، جتنے گفتگو کے سب طریقے ہم نے سیکھے ہیں، کہاں پر کس طرح لہجہ بدلنا ہم کو
سیکھے ہیں، کہاں پر کس طرح لہجہ بدلنا ہم کو آتا ہے۔ ایک مطلب دوستو یہ بھی دیکھ لیں کہ آگ طوفان حوادث سے ملانے کے لیے، آگ طوفان حوادث سے ملانے کے لیے حوصلہ چاہیے میدان میں آنے کے لیے۔ آگ طوفان حوادث سے ملانے کے لیے حوصلہ چاہیے میدان میں آنے کے لیے۔ ایک میرے پاس محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آگ طوفان حوادث سے ملانے کے لیے حوصلہ چاہیے میدان میں آنے کے لیے۔ ایک میرے پاس محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، بس یہی چھوڑ کے جاؤں گا زمانے کے لیے۔ ایک میرے پاس محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، بس یہی چھوڑ کے جاؤں گا زمانے۔ دوستو ایک مطلب، اور یہ شعر میں نے جس شعر کے لیے آپ کو زحمت کی ہے سنانے کی، بطور ایک آپ کو شعر سنے کہ ایک میرے پاس محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، بس یہی چھوڑ کے جاؤں گا زمانے کے لیے۔ ماجرا کیا ہے کہ دشمن بھی چلے آئے، ماجرا کیا ہے کہ دشمن بھی چلے آئے ہیں میری آواز میں آواز ملانے کے۔ ماجرا کیا ہے کہ دشمن بھی چلے آئے ہیں میری آواز میں آواز ملانے کے لیے، اور ہر فصلاف کے کردار پہ آنے نہ دیا، ہر فصلاف کے کردار پہ آنے نہ دیا، ہم نے سر دے دیا دستار بچانے کے لیے، ہم نے سر دے دیا دستار بچانے۔ دوستو ایک مطلب 2-3 شعر ترنم سے پیش کر کے پھر میں اپنی جگہ لوں گا، وقت بہت جی۔ مطلب دیکھیں، آپ ناراض ہیں کس لیے، آپ ناراض ہیں کس لیے، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، آپ ناراض ہیں کس لیے، آپ ناراض ہیں کس لیے، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اور اس قدر بے رخی آپ کی، اس قدر بے رخی آپ کی، اس سے بڑھ کر سزا ہی نہیں، آپ کی۔ اور بطور کہانی، مجھ سے ہنس کر بچھڑ تو گئے، بعد مدت کے خط میں لکھا، مجھ سے ہنس کر بچھڑ تو گئے، بعد مدت کے خط میں لکھا، دوریوں کی ملی یہ سزا، دوریوں کی ملی یہ سزا، کوئی تم سا ملا ہی نہیں، یہ سزا۔ اور دوستو اسے آج منصف بتا تو نے جانے کیسے کیا فیصلہ، آج منصف بتا تو نے، آج منصف بتا تو نے، جانے کیسے کیا فیصلہ، چڑھ گیا ہے وہی دار پر، چڑھ گیا ہے وہی دار پر، جس کی کوئی خطا ہی نہیں، چل گیا ہے وہی دار پر جس کی کوئی سزا ہی نہیں۔ یہ تھے عقیل احمد عاقل، اپنے کلام سے نواز رہے تھے